سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ المائدہ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 27۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذَا قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ وَاتْلُ، تم پڑھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنایا اور پھر اس وحی کو تلاوت کر کے لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، کہ تم ان پر تلاوت کر کے ان کا قصہ سناؤ۔ کیونکہ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا جو 4 نکاتی طریقہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ، تو لہٰذا اللہ نے حکم دیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ پڑھیں ان کے اوپر خبر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی کہ جب انہوں نے قربانی کی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو اللہ نے دوسرے بھائی نے کہا کہ اللہ نیکوکاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔ داستان ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں زوجین کو تخلیق کرنے کے بعد انسان کا اصل درجہ اور رتبہ جنت میں ہے، اور وہ کب تک جنت میں رہے گا؟ جب تک اللہ کی حلال اور حرام کی حدود اور اللہ کے احکامات اور اللہ کی نواہی کا احترام کرے گا تب تک وہ جنت میں رہے گا، اور اگر اللہ کے احکامات سے تجاوز اور اللہ کی نواہی کا احترام نہیں کرے گا تو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ یہ سب چیزیں دکھانے کے لیے ان کو پہلے جنت میں قیام کیا گیا، اور پھر فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، جب شیطان نے ان دونوں کو بھٹکا دیا اور اس میں سے نکلوا دیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر نہیں، کیونکہ توبہ کی قبولیت ہو چکی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی کمی اور کوتاہی کا اعتراف کر کے دعا کر لی تھی، فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور دعا کیا تھی؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا، حکم دے دیا گیا تھا کہ یہاں سے اتر جاؤ، اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تم سب کے سب اب اس جنت سے اتر جاؤ، تمہارے باز کے دشمن ہیں، لیکن اب جب دنیا میں جاؤ گے تو میری طرف سے جب احکامات آئیں گے تو جو اس احکامات کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ قصہ ہم نے سورہ بقرہ میں تخلیق آدم کے حوالے سے وضاحت سے سورہ بقرہ میں پڑھا۔ اب جب اللہ کے حکم سے نبوت نوازے جانے کے بعد اس روئے زمین پر دونوں ازواج کو آباد کیا گیا تو یہ عرب ہی کا خطہ اور مکہ ہی کی بستی تھی۔ اب ظاہر ان کی پشت سے نسل انسانی کے جاری ہونے کا معاملہ ہونا تھا، انسان کی افزائش، انسان کی نسل کی بڑھوتی اور انسان کی نسل کی افزائش ہونی تھی، تو اللہ کے حکم سے ہر سال ولادت کے طور پر جڑواں بچے ان کے گھر پیدا ہوتے،
اور یہ جڑواں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی پیدائش کا معاملہ باذن اللہ، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے. تو نسل انسانی کی بڑھوتی اور انسان کی جو نسل ہے اس کی افزائش کے لیے یہ طریقہ کار باذن اللہ اس خالق نے اختیار کیا کہ ہر سال بچوں کی ولادت اور جڑواں بچوں کی ولادت، اور ایک ولادت کے موقع پر ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو ہے اس کی ولادت. حضرت آدم کے سب سے پہلے بیٹے، بڑے بیٹے کا نام قابیل بتایا جاتا ہے. قابیل کی بہن کا نام لوزا، اور قابیل کے بعد اگلا بیٹا حابیل، اور حابیل کی بہن اقلیمیہ. تو روایات میں ان دونوں بھائیوں اور ان دونوں بیٹیوں کا تذکرہ، ان کی بہنوں کا تذکرہ موجود ہے. قابیل اور حابیل جب آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بالغ ہوئے، تو انہوں نے اپنے اپنے پیٹ پالنے اور اپنے فکر معاش کے کچھ طریقے اور گزران کے طریقے وضع کیے. قابیل نے کھیتی باڑی کا طریقہ اپنایا اور ایک بستی قنیتا کے نام سے ایک بستی آباد ہو گئی. ایک علاقہ، ایک رہائش گاہ جس کا نام قنیتا رکھ دیا گیا. اس کو قنیتا کا علاقہ کہا جاتا، اور یہاں پہ انہوں نے کھیتی باڑی کا طریقہ اختیار کیا. حابیل نے بکریاں چڑھانے اور بکریوں کا ریوڑ پالا اور ان کا علاقہ سترا کہا گیا. اب جب یہ دونوں ذرا بالغ ہوئے، جوان ہوئے، تو فطری معاملات کی بنیاد پر بھی اور ویسے بھی جب کام کاج اور دھندا اتنا بڑھ گیا تھا تو ایک معاون اور مددگار کی خواہش ہوئی، اور اس معاون، اس مددگار کی خواہش اور اپنی فطری جسمانی خواہشات کا اظہار اپنے والد سے کیا، جو ظاہر اس وقت نبوت سے بھی نوازے گئے تھے. اس موقع پر نکاح کا کوئی تصور اب تک موجود نہیں تھا. بیٹوں کی اس خواہش کے اظہار پر جب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو پھر حکم الہی، وحی الہی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو پہنچایا گیا. یہ بات تو میں آپ کو بہت دفعہ قرآن کے ذریعے ہم بات یہ دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کا دین بنیادی طور پر اسلام ہی تھا. ہر نبی کا دین ہمیشہ دین اسلام ہی رہا ہے. دین ایک ہی رہا ہے، اس دین کے عقائد، اس کے بنیادی ایمان، اس کے ستون ایک ہی رہے ہیں. البتہ شریعت ایک ہونے کے باوجود منہاج الگ الگ رہے ہیں. دین کے شریعتوں اور منہاج میں باریک سا فرق ہر نبی کے درمیان، ہر رسول کے درمیان رہا ہے. اور اس شریعت کا فرق اسی وجہ سے رہا کہ ہر نبی مختلف دور میں آیا. اس کے حالات فرق، ان کے واقعات فرق، اس کا ماحول فرق. اور صرف یہی نہیں کہ حالات، علاقے، بستیاں، رودادیں اور معاملات فرق تھے، انسان کا ذہنی ارتقاء اور ڈیولپمنٹ کی حالت فرق تھی. آپ دیکھیں کہ ابتدا میں وہ غاروں میں رہنے والا انسان تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہوا، سوشلی، اکنامکلی، سائنٹیفکلی انسان ترقی کرتا، ارتقاء کے مراحل طے کرتا ہوا انسان آج چاند پر پہنچ چکا ہے. تو چونکہ مختلف دور میں لوگوں کی ذہنی حالت فرق تھی، ان کی سائنٹیفک ترقی اور ارتقاء کی کیفیت فرق تھی، ان کی سوسائٹیز کی کیفیت فرق تھی، ان کے ماحول کے اندر فرق موجود تھا. تو اس لیے شریعتوں کے احکامات میں باریک سا فرق رسولوں کے درمیان رہا. اور یہی ایک مثال آپ کے لیے موجود ہے. آپ دیکھیں کہ آج ہماری شریعت میں نکاح کے لیے ابدی حرمت ہے محرم رشتوں کے ساتھ. بہن بھائی کا نکاح، باپ بیٹی کا نکاح، ماموں بھانجی کا نکاح، چچا بھتیجی کا نکاح ممکن نہیں ہے. اپنی پھوپھی، اپنی خالہ کے ساتھ نکاح ممکن نہیں، کیونکہ ہمارے محرم رشتے ہیں. وہ 7 محرم رشتوں کا تذکرہ اللہ نے سورہ نساء میں کیا، اور ابدی حرمت اور عارضی حرمت کا تصور ہم وضاحت سے پڑھ چکے ہیں. لیکن اس دور میں یہ حرمت کا طریقہ اختیار نہیں ہو سکتا تھا نکاح کے لیے. اگر اس دور میں بہن اور بھائی کا نکاح حرام کر دیا جاتا
تو نسل انسان کی افزائش ممکن نہ رہتی. مختلف نبیوں کے زندگی کے حالات میں ادوار اور انسانوں کی حالتیں مختلف رہی ہیں، اس لیے شریعت کے احکامات مختلف ہیں. ہماری شریعت کے احکامات میں محرم رشتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، کچھ میں ابدی حرام ہے اور کچھ میں عارضی حرام ہے. لیکن اس دور میں یہ معاملہ ہو نہیں سکتا تھا. تو جیسے ہمیں حضرت سعید بن مسیب کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، ان کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اس دور میں نکاح کے لیے ولادت کی حرمت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. یعنی ایک دفعہ پیدا ہونے والے، ایک وضع حمل سے وضع ہو کر پیدا ہونے والے بہن اور بھائی میں رشتہ اور نکاح تو حرام کر دیا گیا، لیکن فرق ولادتوں والے بہن بھائیوں کی نکاح میں حرمت کا معاملہ نہیں رکھا گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ گویا ولادتوں کے فرق کو ملحوظ رکھ کے نکاح کی حرمت کا حکم دے دیا گیا. اس حوالے سے اب ہونا کیا تھا؟ یہ وحی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ایک ولادت کے بہن بھائیوں کا تو رشتہ نکاح نہیں ہو سکے گا، لیکن ولادتوں کے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح ممکن ہوگا. یہ وحی کے ذریعے جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حالات کے پس منظر میں قابیل کا نکاح اقلیمیہ کے ساتھ اور حابیل کا نکاح لوزہ کے ساتھ تجویز کر دیا، کیونکہ دس واز دی اونلی آپشن اویلیبل. اب جب یہ معاملہ ہوا تو ظاہر ہے اللہ کی نعمتیں برابر تو نہیں تقسیم ہوتی. اللہ کسی کو مال زیادہ دیتا ہے، کسی کو علم زیادہ دیتا ہے، کسی کو حسن زیادہ دیتا ہے. لوزہ اپنی دوسری بہن اقلیمیہ کے مقابلے میں ذرا خوش شکل تھی، ذرا حسن کی نعمت اللہ نے ذرا زیادہ ان سے نواز رکھی تھی. بس قابیل کے دل میں ایک حسد اور ایک قسق آ گیا کہ جو زیادہ خوبصورت ہے اس کا نکاح بھائی کے ساتھ اور قبول شکل کا میرے ساتھ. بس حسد آ گیا. شیطان کہیں بھی حسد ڈال دیتا ہے. نبیوں کے بیٹوں کے دلوں میں حسد آ گیا. عورت کا فتنہ بھی ثابت ہو رہا ہے، عورت کے حسن کا فتنہ بھی ثابت ہو رہا ہے، اسی لیے تو اس کو عورا بنا دیا گیا، چھپانے کی چیز بنا دیا گیا. یہ فتنہ جب دل میں آیا، حسد کا یہ فتنہ جب دل میں آیا، میں آپ کو بارہا سمجھاتی ہوں یہ حسد کس کا جذبہ ہے. اللہ کی نافرمانی میں یہ جذبہ سب سے پہلے کس کے دل میں آیا تھا؟ شیطان کے دل میں، اور جنت سے نکلوا دیا تھا، اعمال کو برباد کر دیا تھا. وہ جو فرشتوں کا ہم جلیس اور ساتھی تھا اس کو فخرج منہا مظلوما مدحورا، شیطان الرجیم بنا دیا تھا اس حسد نے. قابیل کے دل میں حسد آیا اور بس اس نے اپنے باپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. حسد سے بچنا ضروری ہے. وہ اعمال کو ایسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے جیسے آپ کو لکڑی، نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، نیکی کا راستہ مشکل کر دیتا ہے اور گناہ کے راستے پر چلنا بڑا آسان کر دیتا ہے. اب بھی دیکھیے گا یہ حسد انجام کس تک پہنچاتا ہے اس بھائی کو. جب دل میں حسد آیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی، انکار کر دیا، میں نہیں قبول کروں گا. اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے دور کے نبی کے حکم کی نافرمانی کی اور اپنے والد کی نافرمانی کی، سرکشی کی اللہ کی نبی کی اور والد کی. حسد ایسے کام کروا دیتا ہے. اور یہ بھی پہلے درجے کا حسد تھا. جیسے جیسے حسد کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، دیکھیے گا حسد کیا کیا کروائے گا، نبی کے بیٹے سے کروا دے گا. اللہ ہمیں اپنے دلوں میں، سینوں میں اگر ہلکی سی بھی قسق حسد کی موجود ہے تو اللہ اس کو بر وقت پہچان کر اپنے دلوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرماتے. اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اگلی تجویز پیش کی اور اس مسئلے کو، اس تنازع کو سیٹل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا کہ ٹھیک ہے، اس تنازع کو سیٹل اور جھگڑے کو سیٹل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جانوروں کی قربانی دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کا مطالبہ کر لیا. اب یاد رکھیے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ اور اللہ کی راہ میں قربانی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت دنیا کی محبت سے زیادہ ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کا نسخہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا.
جب دل سے دنیا کی محبت اور مال کی محبت نکلتی ہے تبھی نیکی ممکن ہوتی ہے۔ اب حابیل کے دل میں تو رب کی محبت تھی، لیکن قابیل کے دل میں دنیا کے حسن اور دنیا کی زینتوں اور دنیا کی چیزوں کی محبت تھی، اسی نے تو حسد کی طرف مائل کیا تھا۔ اب جب دنیا کی چیزوں اور دنیا کی حسن اور دنیا کی سجاوٹوں اور دنیا کی خیرہ کر دینے والی چیزوں کا حسن نگاہوں میں سما جاتا ہے اور ان کی محبت دل میں سماتی ہے، یاد رکھیے گا پہلے حسن آنکھوں میں آتا ہے اور پھر محبت دل میں آتی ہے، کیونکہ کان اور آنکھیں دل کی دو کھڑکیاں ہیں، انہی دو کھڑکیوں سے پورٹل سے بات دل میں جاتی ہے۔ What the eye admires, the heart desires. اور پھر جب ہارٹ میں ڈیزائر آتی ہے تو پھر اس کی محبت پڑ جاتی۔ قابیل کے دل میں دنیا کے حسن کی محبت سما گئی، دنیا کی محبت سما گئی، اللہ کی محبت کم ہو گئی، نیکی کرنی آسان نہیں رہتی اس شخص کے لیے۔ قابیل نے جب قربانی والا جانور پیش کیا تو یہ ناقص سا کمزور سا اپنے سارے جانوروں میں سے جو سب سے کمزور بکری کا بچہ تھا اس کو پیش کر دیا۔ حالانکہ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَمِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ کہ دیکھو جو تم اللہ کی راہ میں مال دینے لوگو نا تو ناقص ردی ناکارہ نہ چھانٹنے لگنا، ایسا مال اللہ کے حق میں اللہ کی راہ میں نہ دے دینا کہ تمہیں اگر کوئی دے تو تم اغماض برت کے بھی اس کو نہ لو، وہ غنی ہے اور وہ حلیم ہے، وہ خود سے خود تعریف کیا جانے والا ہے اور اس کو تمہارے صدقات کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے اپنے صدقات کی۔ قابیل نے کیا کیا؟ ناقص ردی ناکارہ جو کمزور ترین، وہ جسے کہتے ہیں نا حاضری پوری کرنے کے لیے سب سے کمزور سا بچہ بکری کا پیش کر دیا، لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اطاعت تھی، تقویٰ تھا، شوق تھا، رضا اور رغبت تھی، اپنا جو سب سے موٹا تازہ جانور صحت مند جانور تھا وہ راہ اللہ وقف کر دیا۔ اللہ کس چیز کو دیکھا کرتا ہے؟ اللہ کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کو اخلاص پسند ہے، مخلصین اللہ الدین، جو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں اللہ کو وہی پسند ہے۔ اور شیطان کے فتنوں سے کون بچتا ہے؟ عباد اللہ المخلصین ہی تو بچتے ہیں۔ جس میں اخلاص نہیں وہ شیطان کا ترنے والا بن جاتا ہے۔ حابیل بن گیا ترنے والا، حابیل نے اخلاص کے ساتھ اچھی بکری دے دی، شیطان کی اکساہٹوں سے بھی بچا کیونکہ دل کی محبت تھی، اللہ کی محبت تھی، اور قابیل شیطان کے نرغے میں آ کر ناقص ردی ناکارہ چیز دیتی۔ اس دور میں قربانی کرنے والے جب قربانی پیش کرتے تھے تو اس دور میں اللہ کا طریقہ بے اذن اللہ کیا تھا کہ ایک غیب سے آگ آتی تھی، قربانی والا جانور صدقہ خیرات والی چیز رکھ دی جاتی تھی، وہ جو جانور صدقہ کیا جاتا تھا اس کو رکھ دیا جاتا تھا، اس کو ذبح کرنے کے بعد رکھ دیا جاتا تھا، ایک آسمان سے غیب سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی۔ یہ انڈیکیشن ہوتی تھی اور نشاندہی ہوتی تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی نہ اس کے لیے آگ آتی تھی اور نہ ہی اس کی آگ اس کو کھاتی تھی، اور وہ قربانی وہیں گل سڑ کے خراب ہو جاتی تھی۔ یہ نشاندہی ہوتی تھی کہ یہ راہ للہ دیا ہوا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ ان شریعت کے حامل لوگوں کو یہ فائدہ تو ضرور تھا کہ ان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ ان کا راہ للہ دیا ہوا یہ مال قبول ہوا ہے کہ نہیں، ظاہر ہے فوری طور پہ نتارا ہو جاتا تھا، سامنے کھل کے سامنے پتہ چل جاتا تھا کہ کس کا قبول ہوا اور کس کا نہیں ہوا۔ یہ فائدہ تو تھا، لیکن ایک نقصان یہ تھا کہ وہ اپنی قربانی کو خود کھا نہیں سکتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہماری شریعت میں آسمان سے کوئی آگ آ کے، کوئی غیب سے آگ آ کے ہماری قربانیوں کو کھاتی نہیں، ہمیں پتہ اور خبر نہیں ملتی کہ ہماری قربانی قبول ہوئی کہ نہیں، لیکن بہرکیف ہم اپنی قربانی کو کھا ضرور لیتے ہیں۔ یہ سہولت ہماری شریعت کے اندر موجود ہے، لیکن اس بات سے لا علم رہتے ہیں کہ واللہ قبول ہوئی بھی کہ نہیں، اور قبولیت کے لیے دعا سکھا دی گئی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور قبولیت کے نسخے بھی سکھا دیے اللہ نے۔ بہرحال ہوا کیا کہ آگ نے حابیل کی مخلصانہ پیش کی ہوئی قربانی کو کھا لیا۔ ہوا کیا کہ آگ نے
حابیل کی خلوص سے پیش کی ہوئی قربانی کو کھا کے غائب کر دیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی۔ اب حسد مزید بڑھ گیا، ایک حسد پر اگلی حسد کی ایک اور وجہ کا اضافہ اور حسد مزید بڑھ گیا۔ اب دوسرا حسد یہ آ گیا کہ یہ زیادہ نیکوکار ہے، اس کی قربانی قبول میری نہیں، اس کی عزت ہو گئی میری بے عزتی ہو گئی، میری ذلت ہوئی، میری رسوائی ہوئی، میری بدنامی ہوئی، میری نیکنامی کے چرچے اس کے ہوئے اور میری نیکنامی کے خلاف میری شہرت خراب ہوئی۔ حسد اور بڑھ گیا، یہ زیادہ نیک میں کم نیک، یہ زیادہ متقی میں کم متقی۔ اور آپ لگاتار دیکھیے کہ قابیل کا رویہ منفی ہے، اپنی کمی کا پتہ چلنے پر مثبت سوچ کی بجائے منفی سوچ اختیار کی۔ آج ہی میں حدیث میں بتا رہی تھی کہ زندگی میں ترقی کے لیے منفی سوچ نہیں، مثبت سوچ ضروری ہے۔ کل کی حدیث کے لیسن میں ہماری بات ہوئی کہ جب زندگی میں سوچ مثبت ہوتی ہے، پازیٹو آؤٹ لک ہوتی ہے اور رویے مثبت اور پازیٹو ہوتے ہیں تو یہ ترقی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے اور خوشحال اور پرامن زندگی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ بہرحال اب جب یہ قربانی قبول نہ ہوئی تو قابیل کے دل میں اب یہ حسد اور بڑھ گیا۔ اور یاد رکھیے جب حسد اپنے تیسرے اور آخری درجے پر پہنچتا ہے تو پھر انسان اسفل السافلین بن جاتا ہے، پھر انسان اسفل السافلین جانور بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، پھر اسے کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی۔ یہی ہوا قابیل کے ساتھ، حسد اتنا بڑھ کے تیسرے درجے پر پہنچا کہ پہلے تو نیکیاں برباد ہوئی تھی، گناہ کا راستہ آسان ہوا تھا، اب اتنا بڑا گناہ آسان ہو گیا کہ اس نے دھمکی دے دی بھائی کو جس کے خلاف حسد تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ بھائی نے کہا اچھا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، متقیوں کا یہی معاملہ ہے، میں برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے والا ہوں، درگزر کرنے والا ہوں۔ تو لہٰذا بھائی نے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر لے، تو کرے گا تو تو میرے اور اپنے گناہ دونوں سمیٹ لے گا۔ اور پھر یوں قابیل نے اپنے بھائی، چھوٹے بھائی، نیک متقی پرہیزگار خیر خواہ بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا۔ دیکھ لیں حسد کہاں کہاں تک پہنچا دیتا ہے، حسد کیسے کیسے گناہ آسان کر دیتا ہے اور کتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کس کے لیے؟ نبی کے بیٹے تک کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آج خاموشی سے تنہائی سے بیٹھ کے اپنے دلوں کا محاسبہ کر لیجئے گا، اگر کوئی ایک ہلکا سا شائبہ بھی آپ کو حسد کا نظر آئے نا تو اس کو کھرچ دیجئے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے دانے یاد رکھیے گا، یہ دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ اگر دل کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ بھی حسد کا ہوا تو اس کو دانہ مت سمجھیے گا، اس کو انگارہ سمجھیے گا۔ یہ حسد کا چھوٹا سا دانہ فوراً یہ انگارہ دہک کے ایک بہت بڑی چنگاری اور پھر ایک شعلہ بن کے سارے عمل برباد کر دیتا ہے، نیکی وہ جلا دیتا ہے اور ایسے ایسے بڑے کبیرہ گناہ شیطان کا لقمہ تر بنا کر آسان کر دیتا ہے۔ تو جیلسی اپنے دل میں کہیں نہ پنپنے دیجیے گا۔ وہ حسد کسی کے مال سے ہے، اس کے حسن سے ہے، اس کی لیاقت سے ہے، اس کے گھر سے ہے۔ آج حسد بہت عام ہے، آج حسد نہیں انسان کو اسفل السافلین بناتی ہے۔ اللہ ہمیں حاسدوں کے شر سے بھی بچائے اور اللہ ہمیں خود بھی حاسد نہ بنائے۔ بہرحال اب اتنا بڑا گناہ آسان ہو گیا اور پھر ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب قتل کر دیا تو اس کو قتل، چونکہ یہ کیا تھا، یہ روئے زمین پر پہلی وفات بھی تھی، صرف یہ پہلا قتل نہیں تھا، یہ روئے زمین پر پہلی وفات بھی تھی۔ اب اس وقت ظاہر احکامات تو جب حالات نکاح کی موقع آیا تو نکاح کے احکامات آئے، اس سے پہلے نہ کوئی فوت ہوا تھا اور نہ ہی کوئی ہلاک ہوا تھا، نہ ہی کوئی قتل ہوا تھا، تو دفن اور کفن کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ مر جانے والے کو اب آگے کیا کیا جاتا ہے، ٹھکانے کیسے لگایا جاتا ہے۔ اب اتنی لا علمی کی حالت میں بھائی کی لاش اپنے ہاتھ سے جب قاتل بھائی نے قتل کر کے، تو وہ بھائی کی لاش تھا تو بھائی ہی نا، پھر اس کے بعد ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی کہ میں نے کیا کیا، اور اب لاش کو ٹھکانے لگانے، ظاہر وہ اپنا مال نامہ بھی تھا، اس کو بھی کہیں ٹھکانے لگانا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے دو فرشتے آئے، دو کوے آئے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں کوے آپس میں لڑے،
یہ دونوں کب